خوش آمدید اگین. اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے الابراہیم آئی ہاسپٹل کا اسپیشل پیکج. بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کی اور ان جو نمبر چل رہا ہے الابراہیم ہاسپٹل میں بھی انہوں نے رابطہ کیا, وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے پروگرام میں دیکھا, ہمیں نہیں معلوم تھا اور یہاں پر فری علاج ہوتا ہے, تو وہ بڑی خوشی خوشی وہاں گئے. اور ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی, بہت دور کراچی میں, یہاں سے اگر 2 سے 2.5 گھنٹے دور ہے میمن کوٹ, وہاں پر یہ ایک بڑا سا ہاسپٹل موجود ہے. اور میں اس وقت گفتگو کروں گی. آج بریک میں ہم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میرا دل خود دکھی ہو گیا. میں مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جا رہی ہوں اور آف کورس اسپیشل سرجن ہے آئی ہاسپٹل کو لک آفٹر کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو. اور یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک لڑکی کا ذکر کر رہے تھے جس کی منگنی ہو گئی تھی, تو بتائیں کہ کس طرح اس بچی کے ساتھ پرابلم ہوئی. دیکھیں کیسز تو ہمارے پاس بہت سے آتے رہتے ہیں, اگر ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں تو میرے خیال میں بالکل پروگرام ختم ہو جائے گا. میں اور بالکل دن گزر جائیں گے. جی تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں سے میں 2-3 ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. ایک بچی میرے پاس آئی, اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی شادی میں گئی ہوئی تھی کسی کی, اور میری منگنی ہوئی تھی, اور کانٹیکٹ لینس پہنا. اچھا کانٹیکٹ لینس پہنا تو پھر اس سے انفیکشن ہو گیا. اب کانٹیکٹ لینس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کانٹیکٹ لینس جو ہے وہ لڑکیاں پہنتی ہیں تو کیئر کرتی ہیں, لڑکے تو بالکل بھی نہیں کرتے, مگر لڑکیوں کو بھی ان کانٹیکٹ لینسز سے انفیکشن ہو جاتے ہیں. اب اس کا انفیکشن کو ٹریٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ انفیکشن صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں ہوتا ہے, اور ایونچولی اگر پراپرلی ٹریٹ نہ ہو تو اس میں آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. آگے کی جو پتلی ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے, اور اس میں اگر آپ فوراً کارنیل ٹرانسپلانٹ نہ کریں اور وہ آنکھیں پھٹی ہوئی آپ کی رہیں, تو جو آپ کی نارمل دوسری آنکھ ہوتی ہے اس میں بھی انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبان کیا کہتے ہیں کہ اگر کارنیا نہیں کرا سکتے, کارنیا نہیں ہے تو آنکھ نکلوا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تھی. تو میرے پاس وہ ایک لڑکی ہے الابراہیم آئی ہاسپٹل میں کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہوا ہے, انفیکشن ہوا ہے, میری آنکھ پھٹ گئی ہے, میں نے ڈاکٹر کو علاج کراتا رہا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آنکھ نکلواؤ. تو میں نے اس کو یہ بولا, میں نے کہا اگر آپ اللہ کے اوپر ہم توکل کریں اور کیوں نہ آپ کی آنکھ بچائی جائے. تو میں نے اس لڑکی کا کارنیل ٹرانسپلانٹ کیا. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی جو تھی, وہ جو منگنی ہوئی تھی, وہ اس انفیکشن کی وجہ سے ٹوٹ گئی. وہ اس کو جو اس کے اون کیا ہوا تھا پہلے, آنکھ میں انفیکشن ہوا, تو وہ خیر وہ تو الگ بات ہے. بٹ بات اصل یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ وہ لڑکی جو ہے اسی آنکھ کے ساتھ اس لڑکی کو پھر آگے چل کے موتیا ہوا. ہم نے اس کا موتیا بھی فری میں کیا, موتیا کی سرجری بھی فری میں کی, اور دنیا کا نمبر 1 لینس ڈالا الابراہیم آئی ہاسپٹل میں. پہلے کارنیل ٹرانسپلانٹ کیا, ٹھیک ہے, آنکھ بچ گئی. ٹھیک ہے, آنکھ پھٹی ہوئی تھی, آنکھ نکلوانے کے لیے آئی تھی, کارنیل ٹرانسپلانٹ کیا, آنکھ بچ گئی. اس کے بعد ہم نے 6-8 مہینے کے بعد ہم نے اس کا موتیا نکال کے دنیا کا نمبر 1 امریکن ایلکون کا USA کا لینس ڈالا, اور ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے, اب وہ بچی 99% اپنی اس آنکھ سے دیکھتی ہے جو کہ میرے پاس آئی تھی کہ مجھے مفت میں نکلوانی ہے یہ آنکھ. اللہ, اب وہ دوبارہ ضرور رابطہ کریں گے, اب دوبارہ منگنی کر لیں, اب نہیں ہو سکتی نا. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, حکیم ساجد صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ ایسے جو لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہے اپنا آپریٹ نہیں کروانا چاہ رہے, ان کے ساتھ آنکھ کا پرابلم ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پے کر کے, وہ آپ کے ہاسپٹل کو پے کر کے وہ آپ سے یہ کام کروا لیں. دیکھیں آغا خان کے سٹینڈرڈ پہ ہے, لوگ آتے ہیں یہاں پہ, آپ پہ بھی اسی سٹینڈرڈ کا ایک کام ہو رہا ہے, اچھی مطلب لیول کے اوپر ہو رہا ہے, تو آپ کے چارجز بھی ریزنیبل ہوں گے. تو ہم اگر آپ دیکھیں, آپ کے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہمارے پاس کوالٹی کا کوئی کمپرومائز کیوں نہیں ہے, اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. پروفیسر محمد صالح میمن صاحب انگلینڈ میں رہ کر آئے ہیں, وہ بھی FRCS ہیں. ان کے جو سن ان لا ہیں پروفیسر فتح محمد عبدالفتاح میمن صاحب, جو ہمارے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں, وہ بھی FRCS ہیں, ڈبل FCPS ہیں. تو سب ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہے تقریباً اس وقت 40 سے اوپر فیلوز کام کر رہے ہیں. فیلوز مینس جنہوں نے FCPS کیا ہوا ہے, جنہوں نے FRCS کیا ہوا ہے. تو ہماری ٹریننگ اس حساب سے ہے کہ ہمیں جو بھی ہم کام کریں گے, ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اب ایسے پیشنٹ جو آتے ہیں ہمارے پاس, جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے, مجھے یاد آ گیا وہ مثال. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کا نام سن کر آئے, ہمیں آپ سے کارنیل ٹرانسپلانٹ کروانا ہے, بٹ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ آپ زکوٰۃ میں سرجری کرتے ہیں. تو میں نے کہ ان کو پھر ہم اکاؤنٹس برانچ میں ہم ان کو بھیج دیا. انہوں نے یہ ان کو حل بتایا کہ آپ سرجری کروا دیں,
اور اس کے بعد آپ جتنے پیسے ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا چاہیں یا زکوٰۃ فنڈ میں دینے چاہیں آپ دے دیں. پھر ان کی میں نے سرجری کی, الحمدللہ سرجری بہت اچھی ہو گئی, بٹ ان کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہاسپٹل فنڈ میں اپنے حساب سے پوچھا کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے اس ہاسپٹل کا, بڑی بات, اس سرجری کا کتنا بڑی خرچہ ہوتا ہے. اب دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ 8-8 10-10 لاکھ روپے بھی لیے جاتے ہیں اس آپریشن کے, اللہ تو کم سے کم 4 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں اس آپریشن کے. تو جس انسان کو ہم فری میں یہ سروس پرووائڈ کریں اور اگر فار ایگزامپل وہ پرائیویٹ کے حساب سے آ کے پیسے ہاسپٹل میں ڈونیٹ کرے اور ہاسپٹل میں زکوٰۃ میں دے دے, تو ان 2 لاکھ 3 لاکھ لوگوں میں سے ہم آرام سے 30 سے 40 لوگوں کو بنا ہی واپس کر سکتے ہیں. بڑی بات ہے, بڑی اور بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کیٹریکٹ سرجری 10,000 روپے کی ہوتی ہے. اگر ایک انسان نیت کرتا ہے کہ میں ایک انسان کی سرجری کرواؤں تاکہ اس کو بینا ہی واپس دی جائے, بٹ اگر اس کی جیب میں 10,000 روپے نہیں ہے تو وہ کم سے کم 10-15 لوگ جمع تو کر سکتا ہے, اپنا ذہن کسی اور کو ٹرانسفر کرے. 10 لوگ مل کے اگر ایک انسان کو بینائی دے سکتے ہیں, بڑی بات. دیکھیں آپ ایک انسان 50,000 روپے نہ دے, 5,000 نہ دے, بٹ اگر 500 لوگ 5 روپے نکالیں گے تو کتنے لوگوں کی بینائی بن ڈاکٹر جائے صاحب گی. مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کے ہاں صرف زکوٰۃ کا پیسہ نہیں, اس میں صدقات بھی دے سکتے ہیں, اس میں آپ خیرات بھی دے سکتے ہیں, اس میں مطلب کہ آپ کسی بھی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اداروں کا ایک حق بنتا ہے. تو اس چیز میں جس طرح ہمارا ایک چھوٹا سا ایک سیلف اپنا ایک ادارہ ہے, اس کے اندر بہت سے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ اتنے مریضوں کا علاج کر دیں اور یہ ہماری طرف سے ہے, جو مستحقین لوگ ہیں. تو یہی بہترین آپ کے خرچ کرنے کے بہترین جو جگہیں ہیں وہ اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اپنے صدقات کو, خیرات کو اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور حصہ ڈالیں. اس کی کوئی لیمٹ مقرر نہیں ہے کہ آپ نے وہاں لاکھوں کے حساب سے جمع کروانے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب کی بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے. اگر 100 روپیہ میں دیتا ہوں, 10 روپے میں مجھے توفیق ہے, تو اگر اتنے لوگ مل کے جب دے دیں گے وہ ایک مریض کی جان بچ جائے گی. اور ایک مریض کی جان بچانا, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کروڑوں کے اندر بھی اپنی آنکھ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا زندہ ہونے کے باوجود. تو جب اگر آپ یہ اپنا صدقہ نکال دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں. تو ایسے اداروں کے ساتھ ضرور تعاون کریں, اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون ضرور کریں. سبحان اللہ, دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دو میسج میں دینا چاہوں گا اس وینس ٹی وی کے اور آپ کے پلیٹ فارم سے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک, جو ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور اسکول جانے سے پہلے ان کا کوئی ورک اپ نہیں ہوتا ہے, اور بچے کو نہیں پتا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے کیا وہ ویسے ہی دیکھتا ہے یا اس سے بہتر میں دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا میسج یہ ہے سب کو کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے ایک مرتبہ آنکھوں کے ڈاکٹر کا چیک اپ کروائیں, تاکہ پتہ چلے, آنکھوں کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کو کوئی چشمے کا نمبر ہے کہ نہیں ہے. جی بالکل. کیونکہ شروع میں جب نظر نہیں ہوتی ہے کسی آنکھ میں, بچے کی آنکھ میں, تو وہ سیدھی ہوتی ہیں آنکھیں, بٹ جب وہ نظر بالکل بیٹھ جاتی ہے تو وہ آنکھ باہر نکل جاتی ہے, اس وقت دیر ہو جاتی ہے. تو ایک تو میسج یہ ہے کہ ہر بچے کا اسکول جانے سے پہلے آنکھوں کا معائنہ ہونا چاہیے, پیچھے کا پردہ چیک اپ ہو, نظر کا چشمہ ہے تو وہ لگ جانا چاہیے. دوسرا میسج میرا یہ ہے کارنیا کے حوالے سے کہ ہمارے پاس پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں, اور بائک چلاتے وقت کوئی نہ کوئی چیز آنکھ میں چلی جاتی ہے. تو اگر کوئی چیز آنکھ میں چلی جائے تو آنکھوں کو مسلنا نہیں ہے, کیونکہ وہ فورن باڈی, وہ پتھر یا مٹی جو بھی آپ کی آنکھ میں ہوگی اور آپ نے اس کو رب کر لیا اپنی فنگر سے, تو آپ کے کارنیا کو خراب کر دے گی اور وہ انفیکشن ہو جاتا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. فوراً سے آپ اپنی آنکھ کو واش کریں اور فوراً سے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے. کارنیل ٹرانسپلانٹ کے سرجن موجود تھے ہمارے ساتھ, مصطفیٰ کمال صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کو بالکل ڈونیٹ کریں, کیونکہ وہ آپ کی مدد کے طلبگار ہیں. یہاں پر لیں گے ہم چھوٹی سی بریک, لیکن بریک سے پہلے آپ ان کے اسپیشل پیکج دیکھیے گا.